بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ نَاسٌ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُن فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ رواہ البخاری ورواہ مسلم من روایت عائشہ رضی اللہ عنہا وفی روایتها قال ابن وہب محدثون اے ملہمون کہ تم سے پہلے جو امتیں ہوئیں ان میں سے کچھ محدث ہوتے تھے اور میری امت میں بھی کوئی محدث ہوا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ اور مسلم نے اسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا اور ان دونوں روایتوں میں ہے کہ ابن وہب نے کہا محدثون کے معنی ہیں الہام یافتہ، یعنی ملہمون کہ جس کو الہام ہوتا ہو اللہ کی طرف سے، اس کے دل میں کوئی بات آ جائے، یعنی روشن دل ہو، روشن ضمیر ہو، تو ایسی بات اللہ کی طرف سے اس کے دل میں آئے جو دوسرے کو معلوم نہ ہو، اور جس کے دل میں اللہ کی طرف سے بات ڈالی جائے پھر وہ ایمانی فراست سے اس بات کو دوسرے تک پہنچائے تو اس سے اللہ اپنے خاص بندوں کو نوازتے ہیں۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے کئی لوگ تھے جن کے دل میں اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا۔ اسی طرح حضرت مریم کے بارے میں بھی آتا ہے، تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، تو یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور ان کی خوبی اور ان کی جو ہے فضیلت ظاہر ہوئی۔ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما قال شکا اہل الکوفہ سعد یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ الى عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغنم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين قال ذلك ظن بك يا أبا إسحاق۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل کوفہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شکایت کی، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں معزول کر دیا اور ان پر حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو گورنر مقرر فرمایا، تو اہل کوفہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی شکایت میں یہاں تک کہا کہ یہ نماز اچھے طریقے سے نہیں پڑھاتے۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور کہا اے ابو اسحاق یعنی حضرت سعد کی کنیت ہے کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ تم نماز صحیح نہیں پڑھاتے، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو خدا کی قسم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھاتا تھا، میں اس میں کوئی کمی نہیں کرتا تھا۔ میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں، پہلی 2 رکعتوں میں قیام لمبا کرتا ہوں اور پچھلی 2 رکعتوں میں مختصر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو اسحاق تمہارے متعلق یہی گمان تھا۔ وَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الْكُوفَةِ يَسْأَلُ عَنْهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ فَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ وَيَسْنُونَ مَعْرُوفًا حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبَسٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بِنُ قَتَادَةَ يُكْنَى أَبَا سَعْدَ فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية
ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأتل عمره وأتل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. اور ان کے ساتھ ایک آدمی کو یا کئی آدمیوں کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ اہل کوفہ کی رائے معلوم کریں. چنانچہ انہوں نے مسجدوں میں جا کر ان کے متعلق دریافت کیا. سب نے تعریف کی، حتیٰ کہ وہ بنو عبس کی مسجد میں آ گئے تو وہاں کی نمازیوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا. اس کو اسامہ بن قتادہ کہا جاتا تھا اور کنیت ابو سعدہ تھی. اس نے کہا جب آپ نے ہم سے پوچھ ہی لیا تو عرض یہ ہے کہ سعد لشکر کے ساتھ نہیں جاتے، تقسیم میں برابری نہیں کرتے اور فیصلہ کرنے میں انصاف سے کام نہیں لیتے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی 3 باتوں کی دعا ضرور کروں گا. اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور ریاکاری اور شہرت کی خاطر کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر لمبی کر، اس کی غربت اور نداری میں اضافہ کر اور اسے فتنوں کا نشانہ بنا دے. اس کے بعد جب اسے پوچھا جاتا تو وہ کہتا بہت بوڑھا اور فتنوں میں ہوں، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی. تو دیکھیں اس حدیث مبارک میں صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بتائی گئی کہ جب اہل کوفہ نے ان کی شکایت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان کی تصدیق بھی کروائی. یعنی ارسل معہ رجلا او رجالا الی الکوفہ کہ ان کے ساتھ ایک یا کئی آدمیوں کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ اہل کوفہ سے دریافت کریں. تو اس جملے سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ جب کسی کی کوئی شکایت کی جائے تو اس کی گرفت کرنے سے پہلے اس کے بارے میں تحقیقات کرنا چاہیے. جیسا کہ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہل کوفہ سے تحقیق کی. پھر فرمایا فَأَذَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر مصلحت ہو اس بات میں سمجھی جائے کہ معزول کر دینا بہتر ہے تو معزول کر دیا جائے، اگرچہ اس کے خلاف شکایت جھوٹ پر ہی مبنی کیوں نہ ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ عیب کو چھڑانے کی نیت سے شکایت سن بھی سکتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوگا تو پھر اہل کوفہ حضرت سعد کی شکایت نہ کرتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شکایت بھی نہ سنتے، کیونکہ یہ غیبت میں شامل نہیں ہے. غیبت میں شامل ہوتا تو کبھی بھی حضرت عمر اس کی شکایت کو نہ سنتے. اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا اس حدیث میں بتایا گیا. تو ان کو نماز پڑھانے کے لیے خلیفہ بنایا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بیت المال کا، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو اور چیزوں کا. تو یہاں پر صرف حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اہل کوفہ کی شکایت نماز کے بارے میں تھی، اس لیے خصوصی ذکر ہو رہا ہے، ورنہ یہ 3 آدمی مختلف چیزوں کے ذمہ دار بنائے گئے تھے. تو جب اس نے وہ 3 باتیں اس شخص نے کی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 باتوں کی میں بھی دعا کروں گا، یعنی بد دعا دوں گا. جس طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بد دعائیں دیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تینوں جو ہیں وہ قبول کر لیں. تو اس میں ایک طرف تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی کرامت کا ثبوت ہے، تو دوسری طرف ان کے مستجاب الدعوات ہونے کا علم بھی ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی تھی کہ اے اللہ سعد جو بھی مانگے تو اس کو قبول فرما. تو وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ، یعنی مسجد میں جا کر سوال کیا ان کے بارے میں. اور ایک روایت میں آتا ہے وَأَقَامَ سَعْدًا فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ، اور ایک روایت میں دوسرے الفاظ بھی آتے ہیں. بہرحال مختلف مساجد میں جا کر انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں دریافت کیا اور اس کی واقعے کی تحقیق کی. تو ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی بات نہ کریں، یعنی ان کے دشمن نہ بنے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ اپنے ولیوں کا، اپنے دوستوں کا ساتھ دیتا ہے. قال عبد الملک بن عمیر راوی عن جابر بن سمرہ فأنا رأيته
بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجوار في الطرق فيمغزهن متفق علیہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے عبد الملک بن عمیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں اسے دیکھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی دونوں پلکیں اس کی آنکھوں پر گری پڑی تھیں اور وہ راستوں میں لڑکیوں سے تعرض کرتا اور انہیں اشارہ کرتا تھا۔ یعنی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی جو بددعا تھی وہ بعینہ قبول ہوئی۔ وعن عروہ بن زبیر ان سعید بن زید بن عمر بن نفیر رضی اللہ عنہ خاصمته عروہ بنت اوس الى مروان بن حکم وادعت انه اخذ شيئا من ارضها فقال سعید انا كنت آخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أرضين فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا فقال سعيد إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها قال فما ماتت حتى ذهب بصرها وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیر رضی اللہ عنہ سے عروہ بنت اوس نے جھگڑا کیا اور حضرت مروان بن حکم تک اپنی شکایت پہنچائی اور اس نے دعویٰ کیا کہ سعید نے اس کی کچھ زمین غصب کر لی۔ تو حضرت سعید نے کہا کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعید سننے کے بعد بھی اس کی زمین کا کچھ حصہ غصب کر لو؟ تو مروان نے پوچھا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا وعید سنے؟ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے ناجائز طریقے سے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ہتھیا لی تو اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ یہ سن کر مروان نے ان سے کہا اس کے بعد میں تم سے کوئی دلیل طلب نہیں کروں گا۔ پس حضرت سعید نے اس عورت کے لیے بددعا فرما دی اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دے اور اس کو اس کی زمین ہی میں موت دے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اس کی بینائی چلی گئی اور ایک وقت وہ اپنی زمین میں چلی جا رہی تھی کہ ایک گڑھے میں گر گئی اور اس میں ہی وہ مر گئی۔ وفی روایت لمسلم عن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر بمعناہ وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها فكانت قبرها۔ اور مسلم کی ایک روایت میں جو محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اسی کے معنی منقول ہے، اس میں آتا ہے کہ محمد بن زید نے اس عورت کو نابینا اور دیواریں ٹٹولتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتی تھی مجھے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی بددعا لگ گئی ہے، اور وہ ایک کنویں پر سے گزر رہی تھی جو زمین کے اسی احاطے میں تھا جس کے بارے میں اس نے جھگڑا کیا تھا، پس وہ اس میں گر کر مر گئی، وہی حصہ یعنی زمین کا وہی حصہ اس کی قبر بن گیا۔ تو اس حدیث مبارک میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بتائی گئی۔ تو اس حدیث میں آیا ہے خاصمتہ عروہ بنت اوس، یعنی ایک عورت عروہ بنت اوس نے حضرت سعید بن زید سے جھگڑا کیا اور مروان بن حکم تک اپنی شکایت پہنچائی۔ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی اور بڑے مستجاب الدعوات تھے۔ اور عروہ بنت اوس کے بارے میں آتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ صحابیہ تھیں اور بعض نے کہا کہ تابعہ۔ تو مروان نے کہا کہ اس کے بعد میں تم سے کوئی گواہ طلب نہیں کروں گا،
علامہ کرمانی رحمہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے سننے کے بعد مروان نے اس زمین کا فیصلہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے لیے کر دیا، مگر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتیاطاً اس زمین کو خود ہی چھوڑ دیا اور اس عورت کے قبضے میں ہی دے دیا، مگر بددعا دے دی کہ اگر یہ جھوٹی ہو تو اسی زمین میں مرے۔ پھر وہ عورت اندھی ہو گئی اور اسی زمین کے ایک کنویں میں مر گئی، یہی اس کی قبر بن گئی۔ تو اس سے حضرت سعید کی کرامت ظاہر ہوئی کہ اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما حضرت احد دعانی ابی من اللیل فقال ما ارانی الا مقتولا فی اول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي دينا فاقضي واستوصي بإخواتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل ودفنت معه آخر في قبري ثم لم تتب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وزعته غير أذني فجعلته في قبر على هدة۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب احد کی جنگ کا موقع آیا تو میرے والد حضرت عبداللہ نے رات کے وقت مجھے بلایا اور فرمایا مجھے یوں لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو پہلے شہید ہوں گے میں بھی انہی میں سے ہوں گا، اور میں اپنے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ ایسا کوئی شخص چھوڑ کر نہیں جا رہا جو مجھے تم سے زیادہ عزیز ہو۔ بے شک میرے ذمے قرض ہے، اس کو ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ چنانچہ ہم نے صبح کی تو سب سے پہلے شہید ہونے والے وہی تھے، اور میں نے ان کے ساتھ ایک اور شخص کو ان کی قبر میں دفن کر دیا۔ پھر میرا نفس اس بات پر مطمئن نہیں ہوا کہ میں ان کو دوسرے کے ساتھ رہنے دوں، چنانچہ میں نے 6 مہینے کے بعد ان کو نکال لیا، پس وہ کانوں کے سوا اسی طرح تھے جیسے قبر میں رکھے جانے والے دن میں تھے۔ پھر میں نے ان کو ایک الگ قبر میں دفن کیا۔ تو اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے انہوں نے ایک اور صحابی کے ساتھ ان کو دفن کیا، تو اس سے یہ علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو ایک قبر میں 2 کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ دوسرے صحابی حضرت عمر بن الجموح رضی اللہ عنہ تھے، یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد کے دوستوں میں سے بھی تھے اور ان کے بہنوئی بھی تھے۔ پھر فرمایا فاستخرجتہ بعد 6 اشہر، یعنی 6 مہینے کے بعد ان کو قبر سے نکالا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت میں لاش کو قبر سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے جبکہ زیادہ وقت نہ گزرا ہو یا غالب گمان ہو کہ لاش ابھی محفوظ ہی ہوگی۔ تو اس حدیث مبارک سے ہمیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی کرامت معلوم ہوئی کہ اللہ پاک نے انہیں پہلے ہی بتا دیا، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کل ان کی شہادت ہونے والی ہے، اور اسی طرح اللہ پاک نے انہیں قبر میں بھی اتنا عرصہ محفوظ رکھا، یعنی 6 ماہ بعد بھی دیکھا گیا تو وہ ویسے ہی تھے جیسے کہ دفن کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے والا بنا دے جو اللہ کے پسندیدہ اعمال ہوں، اور اللہ پاک ہمارا شمار بھی اپنے دوستوں میں کرے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔